قرآن کے بعد اب آئیے حدیث شریف، علماء موجود ہیں، ابو داؤد شریف کتاب العلم، اس میں حدیث موجود ہے، مشکات کے بھی غالباً کتاب العلم میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ عبداللہ ابن عمر نہیں، یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں ہوتا، جو کلمہ حدیث کا نکلتا میں اسے لکھ لیا کرتا۔ کیا مطلب ہوا کہ لکھنے کا رواج یہ بہت پرانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 200 بار 300 400 سال کے بعد لکھی گئیں، ارے پورا فن پڑھیے آپ۔ اس زمانے میں روایتیں کیسے ہوتی کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو قرآن یاد کراتے، علماء محدثین اس طریقے سے حدیثیں یاد کیا کرتے۔ امام بخاری کو کئی لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور امام بخاری ایک مرتبہ سمرقند یا تاشقند پہنچے، وہاں کے علماء نے انہیں گھیر لیا، کہا امام بخاری ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں ایک ایک اپنے شیخ کی ایک ایک حدیث سناؤ۔ اب مجھ سے پوچھیں مولانا آپ کے کتنے استاد ہیں، میں 8-10 کے نام لے لوں۔ مولانا پوچھیں بھئی 10-15 استاد کے نام لے، لوگوں کے ذہن میں تھا کہ 10-15 حدیثیں بیان کریں۔ امام بخاری سنبھل کر کے بیٹھے اور علماء کا جناب اجتماع، اور امام بخاری نے ایک شیخ کی ایک حدیث بیان کی تو علماء کہتے ہیں 1000 حدیثیں بیان کی، 1000 حدیثیں بیان کی، کہ گویا 1000 علماء سے خدمت میں آپ رہے اور آپ نے 1000 حدیث سے ایک ایک حدیث بیان کی اپنے ایک استاد۔ تو آپ نے دیکھا اس کی مشقت میں لوگ جاتے اور جناب حدیثوں کو یاد کرتے زبانی اور پھر لکھا کرتے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا امام بخاری کے احوال کہ جناب امام بخاری رحمت اللہ تعالی جب ڈکٹیٹ کرواتے، املا کرواتے تو 70 ہزار آدمی ان کے مجمع میں ہوتا۔ اس قدر لوگ ان سے استفادہ عزیزان گرامی کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارا علم اس کے بعد کیا ہوا، زبانی لوگ یاد کرنے لگے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر حمید اللہ خان آف پیرس، بہت بڑے محقق تھے اس دور، اور مسلمانوں کے صف اول کے محقق۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں نواز شریف صاحب جب پہلے وزیر اعظم تھے، انہیں پیرس سے پاکستان بلایا، سرکاری پروٹوکول پر یہ آئے۔ ہمارے یہاں ریاست بھاولپور کی یونیورسٹی میں انہوں نے 14 لیکچر دیے۔ وہ 14 لیکچر اس فقیر کے بعد محفوظ ہیں۔ ہوتا یہ کہ لیکچر کے بعد میں طلبہ ان سے سوال کرتے، وہ سوالوں کا جواب دیتے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس لیکچر میں ایک بات یہ کہی کہ میں دنیا کے کتب خانوں کو میں نے چھان مارا، اور میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی 2 حدیث کی کتابیں پائیں۔ 2 حدیث کی کتابیں میں نے تلاش کی دنیا کے لائبریری میں۔ لیجئے تو اب آپ کے ڈاکٹر صاحب کریں کو علامہ یا مولوی نہیں کہہ رہا، کیونکہ ڈاکٹر کی بات ذرا لوگوں کی سمجھ میں زیادہ آ جاتی، مولوی کے حساب سے ڈاکٹر کی بات ذرا زیادہ لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 جو تصانیف ہیں وہ میں نے دنیا کے کتب خانوں میں دیکھی۔ غرض یہ کہ علماء نے بے شمار گھوم کر جا کر احادیث مقدسہ کتنی کہاں تک گئے۔ مشکات شریف کتاب العلم دوسری فصل سب سے پہلی حدیث، کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے، میں دمشق میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ مدینہ شریف سے دمشق آ گئے اور دمشق کی جامع مسجد میں درس حدیث دیا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا مسافر، کھڑا ہو گیا حضرت ابو دردہ کے سامنے، وقت مناسب کہنے لگا یا ابا دردہ میں تمہارے پاس جانتے ہو کائے کے لیے آیا؟ اس کے سیاق و سباق سے پتہ لگتا میں کوئی تاجر نہیں، کوئی سامان لے کر آیا ہوں، یہاں بیچنا چاہتا ہوں، یا یہاں سے کچھ خرید کے لے جاؤں اور مدینہ شریف میں جا کر اس کا سودا کروں گا، کچھ کماؤں۔ صرف مجھے ایک چیز یہاں لائی ہے، اور کہاں سے آیا جانتے ہو؟ میں مدینہ الرسول سے تمہارے پاس آیا۔ کہاں مدینہ شریف، کہاں دمشق، نہ ریل گاڑی، نہ جہاز، نہ گاڑیاں، کوئی سواری نہیں، خچر، گدھا، اونٹ، گھوڑا، اس کے سوا کون سی سواری؟ کس سواری پر کتنی دور سے پہنچ؟ اور کہا میں مدینہ الرسول سے تمہارے پاس آیا، اور سنو کائے کے لیے آیا؟ مجھے وہاں کسی نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے پاس ایک حدیث رسول ایسی ہے جو سوائے تمہارے کوئی بیان نہیں کرتا، میں وہ حدیث سننے کے لیے تمہارے پاس آیا۔ لوگوں نے اتنی مشقت شاقہ اٹھائیں اور ہم ایک قلم سے چوکڑی لگا دیں کہ حدیث شریف کچھ نہیں ہے؟ یہ عزیزان گرامی ہے کیا؟ ایک وبال، یہ دنیا کی تباہی۔ یہ ہو کیوں رہا؟ یہ اس لیے ہو رہا
کہ جو اس کا سبجیکٹ نہ ہو اس پر وہ گفتگو کرے؟ ڈاکٹر کا کام کیا قرآن مجید کا ترجمہ کرنا؟ کیا پروفیسر صاحب کا کام قرآن کی تفسیر بیان کرنا؟ یہ کہ عجائب چھچورا پن ہمارے یہاں ہو گیا. اور ہوشیار رہیے کہ جناب دن میں ناچ رہے ہیں، رات میں قرآن کی تفسیر بیان کریں. لوگ کہتے ہیں واہ واہ واہ، دیکھا آپ نے پبلک بھی کیسی داد دے رہی کہ دن میں ناچ رہا اور قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا، رات میں دن میں گانے گا رہا اور رات میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا. ایک صاحب تھے، ہمارا مزاج دیکھی، وہ کمپیوٹر سے آیت نکال کر پڑھ کر تلاوت کر کے تفسیر بیان، کیمرہ لگ جاتا کمپیوٹر پہ، قرآنی آیت وہ ترجمہ کرتے. لوگ کیا کہتے؟ صاحب کمپیوٹر پر دیکھ کے آیت پڑھتا. اور ہمارے جیسا مولوی 20 آیت پڑھ دے بغیر کمپیوٹر کے، اپنے ذہن اور اپنے دل اور دماغ پر بھروسے میں، وہ کمال نہیں، کمپیوٹر پہ دیکھ کے آیت پڑھتا. وہ دیکھا آپ نے کتنا جناب وہ مشہور اور معروف ہے. یہ ہمارا مزاج عزیزان گرامی ہو کر رہ گیا. صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء مجتہدین نے احادیث کے اخذ کرنے میں جو جو صعوبتیں اٹھائی ہیں، اللہ اکبر، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے عزیزان گرامی. اور اس میں اتنا محتاط تھے کہ اس کی وجہ سے اسماء الرجال کہہ کے علم وضع ہوا کہ جو حدیث کے 5 اگر راوی ہیں، ایک ایک کی جانچ پڑتال کیجئے. یہ 5 کون ہیں؟ یہ بکر ہے، کہاں کا رہنے والا، اس کے باپ کون، والدین کیا، بیک گراؤنڈ کیا، کسی سے قرضہ لے کر بھاگ تو نہیں گیا، کہیں جھوٹ تو نہیں بولا، کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کبھی کوئی شرعی تعدیب تو اس پر نہیں لگی. ایک ایک آدمی کی جانچ پڑتال کی جاتی. امام بخاری کی تاریخ دیکھ، فرماتے ہیں میں نے اپنی تاریخ میں جو ہزاروں کے نام لکھے، ایک ایک آدمی کے حال سے میں واقف ہوں. میں نے تو زخامت سے بچنے کے لیے بڑے کم احوال لکھے. یہ اسماء الرجال ایک علم وضع ہوا، ہر ایک آدمی کی جانچ پڑتال عزیزان گرامی کی جاتی. ایک حدیث لینے کے لیے پہنچے، جس سے حدیث لینی، وہ ایک تھیلا پکڑے اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے. گھوڑا آ گیا. جب اس نے تھیلے میں منہ ڈالا تو انہوں نے فوراً تھیلا گھوڑے کے منہ میں پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اس کو باندھ دیا. جو حدیث لینے آیا اس نے کہا اوہ، اس نے تو گھوڑے کو دھوکہ دیا، دھوکہ دے کر کے پکڑا کہ اس کے تھیلی میں چارہ، اور بلا کر کے انہوں نے اس سے حدیث نہیں لی. فرمایا جو جانور کو دھوکہ دیتا وہ آدمی کو بھی دھوکہ دے سکتا. اتنا محتاط انداز اختیار کیا محدثین نے، اور ہم نے چوکڑی لگا دی. حدیث کوئی چیز نہیں، گفتگو طویل نہ ہو جا.